دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں ہیں آج کل کی ڈیفینیشن میں. آپ کی ڈیفینیشن میں نہیں ہے؟ نہیں میری نہیں, اسلام کی ڈیفینیشن میں نہیں ہے. اسلام کی تو پھر دنیا کا لفظ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ دنیا ایک ایگزسٹنٹ ریالٹی ہے. چلو وہ بھی لوگ بھی کہتے ہیں جو کہتے ہیں دو الگ الگ چیزیں ہیں. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا اپوزٹ ہے دین دنیا بیلنس, ہینس دا ٹرم. دنیا اور آخرت اپوزٹس ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. دین دنیا کا اپوزٹ کیسے ہو گیا؟ آخرت جو ہے نا, آخرت اس کو اللہ عز و جل نے قرآن میں ایک آیت کے تھرو تفریق کر دی, اس دنیا کی اور اس دنیا کی. یوم تبدل الارض غیر الارض, اس دن اس زمین کو, اس ارض کو ریپلیس کر دیں گے ہم کسی اور ٹیریسٹرل پلین سے, ورنہ میں اس کو بھی ایک ہی مانتا. تو دنیا کا کانسیپٹ اصل میں اس طرح ہے ہی نہیں, صرف دین کا کانسیپٹ. دنیا جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو انہوں نے یا ہم نے ہمیں امی ابو نے بتائی تھی. یہ جو سٹیج ہے یہ دین کا سٹیج ہے, دنیا کا سٹیج نہیں ہے. آپ میرے دین کے بھائی ہیں, دنیا کے بھائی نہیں ہیں. یہ انسٹرومنٹس دین کے لیے, دنیا کے لیے نہیں ہے. ایوری سنگل تھنگ has to be redefined from the basic. اسلام نے اتنا بڑا چیلنج کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا چیلنج کیا تھا کہ تم لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہو. جو کچھ بھی لوگ کھڑے ہو, جتنے بھی لوگ ہو, تم لوگ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے جب تک کہ تم دین پہ ڈیفائن نہیں ہو جاتے. اور ہماری ڈیفینیشن میں تم ابو الحکم نہیں ہو, تم ابو جہل ہو جاتے. اتنا بڑا فرق ہو کہ ابو الحکم سے دنیا کا ابو الحکم دین کا ابو جہل بن جاتا. دین از دی اونلی ڈیفینیشن. اور ان کے جتنے بھی فلاسفرز ہیں جو ان کا مطلب ہوتا ہے جو دنیا کی الگ ڈیفینیشن دیتے ہیں, ان کے فلاسفرز بھی ہمارے دین میں اور ہم بھی ان کے دین ہی میں ڈیفائن ہوتے ہیں. یہ دین ہی ہے, کوئی دین ہے دنیا کا, پلانٹ ارتھ کا, جو دنیا کو الگ سے ریکگنائز کرتا ہے. اصل میں یہ دو دین فلسافیکلی اسپیکنگ, ایک دین وہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی سب کچھ دین ہے, اور ایک وہ دین ہے جو کہتا ہے نہیں سب کچھ دین ہی ہے, ایک چیز دنیا ہے اور ایک چیز دین ہے. سو اٹ از دیٹ سمپل. یہاں تک سمجھ آ گیا سب کو؟ تو پھر چلتے ہیں, یہی تو سمجھانے آ رہا, یہی تو سمجھ نہیں آ رہا پوری دنیا کو. اب وہ سوچ لیں اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرے ایک ایک آنسر کی ڈیفینیشن چینج ہو. یہ لوگ کر نہیں سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا ایسے ہی. اس کے لیے 3 سٹیجز سے گزرنا پڑتا. Every single thing has to be redefined through the lens of the Quran. آپ میں سے کسی نے, جب آپ کسی غیر ملک میں جائیں, دور کی مثال لیتا, انگلینڈ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, چائنا چلے جائیں, تو آپ کے زیادہ تر چیزیں آپ کی چیلنج ہو جاتی, وہ کسی معنی میں آتی نہیں ہو. صرف ایک ملک چینج کرنے سے آپ کی سب سے پہلے زبان ناکارہ ہو جاتی ہے, آپ ان کی زبان سیکھنی پڑتی. پھر آپ کا کھانا پینا, رہن سہن, پہناوا, سارا کا سارا آپ کو ری ڈیفائن کرنا پڑتا ہے. یہ تو سب کو پتا ہے نا, اتنی سمپل سی بات. اب انگلینڈ میں جائیں گے, 2 سال بعد آپ کے اپنے گھر والے کہیں گے یار تو انگلش ہو گیا, بہت انگلش امریکن ہو گیا. اتنا سلو پروسیس ہوتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتا. تو جب یہ پروسیس آپ کو پتا ہے, تو قرآن نے بھی یہ پروسیس بتایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی یہ کیا کہ آپ کو امیگریشن کرنی پڑے گی کرنٹ سے قرآن کی طرف. وہ لوگ نہیں کرتے, اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں, قرآن کا نام لگا لگا کے اپنی ہی کرنٹ آئیڈینٹی کو سیٹسفائی کرتا ہے. اس لیے آپ کو پتا ہوگا ہم سب اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور ایک ایک بچے کو پتا ہے, اس بچے کو بھی پتا ہے جو 10 سال کا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے. مگر ہر چیز, کوئی مارس سے ایلین آئے نا, مارس بھی تو خیر قریب کا ہی ہے, دور سے کوئی ایلین آئے تو وہ یہی کہے گا کہ یہی اسلام ہوگا. نام تو اسلام کا, یہ مسجدیں بھی ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, قرآن ہر گھر میں کھلا ہوا ہے, تو یہی ہوگا اسلام. اتنا زیادہ ہم نے اسلام کا برانڈ یوز کیا ہوا ہے بغیر اسلام لائے. دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم پاکستان آئے گا, وہ کہے گا ہاں یہی اسلام ہوا. قرآن ان کے پاس, ہر روز تسبیحات چل رہی ہیں, ہر آنٹی نے حجاب پردہ کیا ہوا ہے, حرام 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 ہر گھر میں چل رہا ہے, ہر گھر میں. چائنا کا کوئی بندہ آئے گا, کہے گا اچھا یہ ہوتا ہے اسلام. یہ تو جب تک کوئی صحابی نہیں آئے گا واپس ہمارے گھر میں, ہم سب کو پتا ہے اس بات کا. ایک چھوٹا ٹیسٹ دیتا ہوں, میرے استاد نے مجھے بچپن میں بتایا تھا کہ کسی بھی ٹائم پہ یہ سوچتا رہے کہ آپ کو بتا رہا ہوں, آپ یہ سوچیں کہ آپ کے گھر کی گھنٹی بجے اور آپ اپنے ٹیرس پہ جائیں دیکھنے کے لیے کہ کون گھر پہ آنا چاہ رہا ہے, اور آپ کو پتا چلے کہ گھر کے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. کیا آپ کے اندر ہمت ہے کہ آپ اپنا گیٹ کھول بھی سکیں گے؟ کیا آپ کا گھر اس قابل ہے؟ کیا آپ کے گھر کی دیواریں اس قابل ہیں؟ گھر کا فرنیچر اس قابل ہے؟ گھر کے اندر جو ماحول ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کی کسی بھی لیول پہ آئیڈینٹی کو سیٹسفائی کر سکے کہ جی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حالات دیکھیں ہمارے. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیے کہ آپ کے گھر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیں, تو آپ نے کیا کیا چیزیں چینج کرنی ہے, سر کے بال سے جوتے, دیوار سے فرنیچر, ایک ایک چیز ہماری غیر اسلامی. مگر چائنا کے بندے کو ہم یہ بتائیں گے یہ ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, امریکن کو یہ بتائیں گے, غیر مسلم کو یہ بتائیں گے, اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا ہوا ہے تو خیر کیا ہو, بالکل کوئی مسئلہ نہیں. 2 نمبر کے لیے تو 1 نمبر ہوتا ہے نا, کر لیتے ہیں دوسرے کے سامنے. مگر یہ چھوٹے بچے کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ دیٹ
is the problem that no other religion can solve other than Islam. کہ سب کچھ ہر چیز دنیا کا سب سے پاورفل ترین آدمی اور دنیا کا سب سے کمزور ترین آدمی جب اسلام میں آتا ہے، بے شک یہ والے ہمارے اسلام میں بھی آتا ہے، اس کو اسلام کی ایک ٹیکنالوجی مل رہی ہوتی ہے، وہ اس ٹیکنالوجی کی بنا کے اوپر اس کی سیلف اسٹیم اور سیلف ورتھ کریٹ رہتی ہے اور وہ سروائیو کر جاتا ہے۔ وہ ٹیکنالوجی کیا ہے کہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہونا ہے، ایک دن سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، اور اس دن اصلی سوال ہونے ہیں، اور اس وقت نہ بڑی گاڑی، نہ بڑا گھر، نہ بڑے کپڑے، نہ بڑی بیویاں، نہ بڑے بچے، نہ بڑے زیور، نہ بڑے طاقت، نہ بڑے انفلوئنس، کسی لیول کے اوپر بھی کوئی کسی سے اوپر نیچے نہیں ہو سکے۔ یہ جو بلیف ہے، یہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے، اتنی بڑی کہ اگر تو یہ ہے تو پھر تو آپ کو یہ سیشن سمجھ آ جائے۔ اگر یہ خالی نہیں ہے اور بس لکھا ہوا کہیں پہ ہاں کیا پتا ہو جائے کیا پتا نہ ہو، یا ایک بہانہ دیا ہوا ہے جو امی نے مجھے بھی، آپ کو بھی، ابو نے مجھے بھی، آپ کو بھی، کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، جو مرضی کر، وہ ٹیکنالوجی کے خلاف دیکھیں ایک نئی ٹیکنالوجی، آخرت کی بلیف کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کے خلاف ایک عام سی میری امی، ایک عام سے میرے ابو نے کتنی بڑی ٹیکنالوجی کریٹ کر دی۔ ایک طرف قرآن کی 1,24,000 انبیاء کی دی ہوئی تعلیم، ہزاروں سال کی محنتیں نبیوں کی، اللہ کی کتابیں ایک طرف، اور ایک طرف میری عام سی امی، اور آگے کہیں بیٹا اللہ معاف کرنے، اس کا مطلب ہوتا ہے جو مرضی کر، جب میں معافی مل جانی ہے تو اتنے ہزار سال میری امی کا ایک جملہ ایسے کر کے ضائع کر دے، تو یہ ٹیکنالوجی بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، اتنی بڑی ٹیکنالوجی آپ کے پاس تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اور آپ اپنے آپ کو لاچار سی پاکستانی عورت سمجھ رہی تھی۔ سوچیں، یو کین روئن thousands and thousands of years of اللہ عز و جل کی تمام تر بھیجی ہوئی تمام تعلیمات کو آپ ایسے کر کے ضائع کر سکتے، اور یہی ہوا ہے اور ہوگا بھی ایسے۔ اس کے پیچھے وجہ ہے، ابھی وہی بتانے ہیں۔ This is a war of two technologies, two super powers. One, the super power, the ultimate power. اور ایک طرف ایک انسان کی حس کو پشتو میں کہتے ہیں، اس لالچ کو پشتو میں کہتے ہیں، یہ بتائیں لالچ کی پشتو لالچ ہی ہے، لالچ ہی ہے، ہرس، ہاں ہرس۔ اس لالچ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی بچے میں کھا گیا، اپنے بچے کھا گیا، اپنے سگے بیٹے یا بیٹی کو کہہ دیا کہ ریلیجس ڈاکٹرن ایک طرف، تیرا ہیومن ڈیزائن ایک طرف، آئی ول پلے ود دا ہیومن ڈیزائن، اور کیا سب کچھ کر لے، تیرے ریلیجس آئیڈینٹی کا بیج بھی لگا رہے گا، اللہ کا ہی نام لگا نا، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ کے بلیور ہیں، اور ایک طرف پوری کی پوری گنگا بہا دی ہرس کی، صرف اس لیے کیونکہ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے سامنے فیس سیونگ کرنا چاہتا تھا کہ بیٹا میں نے جو کچھ بھی کمایا ہے نا اس کے اوپر کوشچن مارک نہ کرے، جو میری ساری کی ساری فلسفہ اور محنت ہے، واقف کاری اور اتنے سالوں کی جو جرنی سے میں گزرا ہوں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ نہ سمجھے تیرا باپ کمزور تھا، میں اپنے بیٹے کے سامنے ہیرو بننے کے لیے اسلام ضائع کر دوں، یہ نہ بتا سکوں کہ بیٹا میں سب سے بڑا فیلئر میں ہوں، سب سے پہلے مجھے ایکسپٹ کر کے میں فیلئر، ورنہ تو بھی میرے جیسا بن جائے۔ یہ جملہ نہیں بولا گیا۔ That's the one thing جو کہ ایک مسلمان نہیں کر سکتا۔ جی یہ آپ کے سوال کے جواب کے لیے میں پیرایا باندھ رہا ہوں، ابھی بتاتا ہوں یہ ٹیکنالوجی کریٹ کیسے کرنی ہے، آپ نے فکر نہیں کرے، کسی مقصد سے آئے ہوں۔